آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرض بھی ہوگا نا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے نا کہ آپ کا کروڑوں کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ 8، 9 اور 10 محرم کو صبح فجر کے بعد صرف 2 لفظ کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پچھلے سال میں نے خود یہ عمل کیا تھا، آج الحمدللہ کروڑوں کا مالک ہوں، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ختم ہو جاتا ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، آج اس بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ رزق اور مال و دولت میں برکت کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والوں کی 3 نسلوں تک رزق اور دولت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آپ کو آنے والی نسلوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تسبیح کب، کیسے، کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ سب طریقہ کار آپ کو اس وظیفے میں بتا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تسبیح آپ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی یہ وظیفہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والی زندگی میں کسی انسان سے پیسے یا کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ محرم الحرام کا خاص مہینہ ہے۔ 8، 9 اور 10 محرم کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اسی دن دیکھیں گے کہ رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق 3 نسلوں تک جائے گا۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو شخص اس تسبیح کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ تو آج کی خاص ویڈیو ہے رزق کے حوالے سے، حدیث شریف سے یہ ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کریں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی بات جو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کی ذات سے کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ باعزت انجام پاتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے اور اس وظیفے کو ایک دفعہ آپ سمجھ لیں۔ جو بندہ الحمدللہ اس پہ عمل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک بھی آپ نے نہیں رکھنا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تھوڑا سا وقت ضرور لگ جاتا ہے مگر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف چند دنوں کے اندر ہی فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کو ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بے یقینے ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ بھی ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وظائف کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں۔ ان سے دل تو بہت دکھتا ہے، لیکن ہمارے کچھ چاہنے والے بھی ہیں جن کے لیے مجبوراً پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے، ان کو تفصیل سے بتانا پڑتا ہے، سارا کچھ سمجھانا پڑتا ہے۔ دنیا میں غم بہت ہے یار، اللہ کا شکر ہے، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے اچھا روزگار بھی دیا ہوا ہے، بیوی بچے بھی اچھے دیے ہوئے ہیں، گھر بار بھی ہے، ہر چیز ہے، کسی چیز کی تنگی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ان کو بھی کچھ اچھا مل جائے، وہ دنیا میں بھی اچھے بن جائے، آخرت میں بھی ان کی جو ہے نا وہ اچھی زندگی ہو جائے، آخرت میں ان کی پکڑ نہ ہو۔ صرف اسی لیے آپ کو یہ وظائف بتائے جاتے ہیں اور لمبی ویڈیو صرف اس لیے بن جاتی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں، بعض دفعہ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ہر چیز اس میں تفصیل سے بتائی ہوتی ہے اور اس کے فوائد بھی بتائے ہوتے ہیں، وہ فوائد بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو آج سے تہیہ
مراجعہ کر لیں, مکمل دیکھ لینا ہے, وظیفے کو سمجھ لینا ہے. جو وظیفہ جس وظیفے پہ بھی آپ کا ایمان یقین پختہ ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ باتیں اس بندے نے ٹھیک کی ہیں, اس کو کرنا شروع کر دیں یقین کے ساتھ. پھر آپ کا یقین ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں, یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے, تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو, تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. اللہ کو آپ کے پاسٹ کا بھی پتہ ہے, آپ کو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, کتنی آپ کی زندگی ہے. دنیا جہان کا, بلکہ پوری کائنات کا, بلکہ کائنات کے باہر کا بھی ٹوٹل علم میرے اللہ کے پاس ہے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, ارادہ دیا ہے کہ دو راستے ہمیں دکھا دیے ہیں, ایک اچھا راستہ ہے, ایک برا راستہ ہے. اب ہم نے اس پہ چلنا ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی. میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کوشش کریں اچھا کریں. انشاءاللہ دیکھنا آپ کو زندگی میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کاروبار کریں گے, کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. جھوٹ سے بچ جاؤ, نماز کی پابندی کرو اور قطع رحمی نہ کرو. اور اس کے بعد آپ نے 8, 9 اور 10 محرم کو, یہ خاص بابرکتوں والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے. آپ نے 8 محرم کو بھی صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے, 9 محرم کو بھی پڑھ لینا ہے, 10 محرم کو بھی پڑھ لینا ہے. جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نا, کسی انسان سے پیسے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. یہ بہت ہی باکمال عمل ہے. جب آپ اللہ سے اس وظیفے کو کرنے کے بعد مانگیں گے نا, تو آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, کبھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی. وہ اللہ ہے, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اس کی تفسیر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. آپ نے فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد یہ عمل کر لینا ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ضرور ہے. بیٹھ کے آپ نے اسی وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے. کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی, فوراً یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے. آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے. یہ اس کے بڑے فائدے ہیں. آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے یہ باتیں بتاتے ہیں. نہیں, یہ وظائف کا حصہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کو دلی طور پہ سکون ملے گا, آپ کو یکسوئی ملے گی. آپ شیطان مردود سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے, اس کے وسوسوں سے بچ جائیں گے. اور جو بندہ اس کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے, پھر اللہ پاک کا جو ذکر ہے اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں, یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اس میں بھی بہت سارے لوگ یہ گلا کرتے ہوں گے جی کہ ہم ہر ویڈیو میں درود پاک پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی ہم جو ہے نا ویڈیو کی لینتھ بڑھانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ بہانہ ہوتا ہے نا. آپ ہمارے ساتھ مل کے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بہانے کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا درود پاک پڑھ لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے نا, اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے, اور اس کے 10 گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک کی ایک رحمت جو ہے نا وہ پوری کائنات کے لیے کافی ہے. تو آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو جائیں گی. تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا. ہم پڑھ رہے ہیں, آپ صرف ساتھ سنتے رہیں, آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا. یہ باعث رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن بندوں کو پریشانیاں ہیں, دکھ تکلیفیں ہیں, رزق کا کوئی مسئلہ ہے, وہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے تو اپنے رب کریم سے آج ہی مانگ لیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں بہت سارا رزق لکھا ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی بندشیں آ جاتی ہیں, بری نظر یا جادو وغیرہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رزق روک دیتے ہیں. تو اپنے رب سے بے شمار مانگیے. مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آپ سیکھ لیجئے, کس طرح آپ نے عاجزی سے انکساری کے ساتھ مانگنا ہے. تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. بس زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. صبح و شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, 5 وقت کی نماز ادا کریں. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, کیونکہ بچوں کی جو پہلی درس گاہ ہے نا وہ ماں کی گود ہے. ان کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے آپ کو بھی اچھا بننا پڑے گا. تو آپ اگر 5 وقت کی نماز ادا کریں گے نا تو اولاد بھی آٹومیٹکلی اس کی رغبت ہوگی کہ میرا باپ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے.
نیک اور اچھی اولاد آپ کے پاس آ جائے گی نا تو انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو تنگی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، جب گھر میں نماز کا ماحول بن جائے گا۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے تسبیح جو ہے نا 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ گن کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی اور روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فجر کے بعد بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی یا آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں، یا خواتین نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو آپ چلتے پھرتے بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ عدد آپ نے لازمی پورا کرنا ہے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ کے پاس وقت ہے نا تو یہ تعداد آپ 300 کر لیں۔ اگر 300 کریں گے نا تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی، کیونکہ جو علماء کرام ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا، جب کہا جاتا ہے نا کہ کثرت کریں، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کم از کم جو تعداد ہے نا وہ 300 مرتبہ ہے۔ تو آپ نے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے نا، ایک مرتبہ نا ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو تسبیح فرشتوں کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یہ ایسے بابرکت کلامات ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کا خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے۔ 8، 9 اور 10 محرم کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد باقی سارے کام چھوڑ دیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 300 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یہ برکت کے لیے ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہمارا رزق وسیع نہیں ہوتا، ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں، صرف 300 مرتبہ یا وہابو روزانہ کی روٹین بنا لو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ 3 دن جو ہے نا یہ بڑے خاص ہیں۔ آپ نے 500 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ روٹین سے صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ یا وہابو کی کثرت کر لیا کریں۔ آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرض بھی ہوگا نا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے نا کہ آپ کا کروڑوں کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسے بابرکت کلامات ہیں، یہ ایسی بابرکت تسبیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنا جو ہے نا یہ ایک فن ہے۔ آپ اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں کہ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دعا میں بھی درود شریف پڑھیں، یہی تسبیح دعا میں بھی پڑھ لیں۔ اے اللہ تو مجھے عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں نے اور کہاں جانا ہے؟ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگ لینی ہے۔ جو ہی آپ کا ایک آنسو نکل آئے گا نا تو سمجھ لیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگ لے، آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔